اب جنگ ختم ہوئی، امام حسین کے سروں کو دشمنوں نے نیزوں پر اٹھا لیا۔ یہ کون دشمن تھے؟ یہ وہ لوگ جو حضرت اہل بیت سے نفرت کرتے تھے، کوفے والے اور شام والے۔ سارے شہداء کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر ناچنے لگے، کودنے لگے، اور شہداء کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، کھدلے گھوڑوں سے۔ اللہ اکبر! تھوڑی بھی حضور کی محبت ہوگی تو نہیں کریں گے، تھوڑی بھی ہوگی۔ لاشوں پر، یعنی کافر سمجھ رہے ہیں، ان کو گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر جب دیکھے کہ عورتیں ہیں، سیدھے عورتوں کے خیموں میں داخل ہو گئے، جا کر جتنا ان کے پاس پیسہ تھا، سونا جو بھی تھا، سارا لوٹنے لگے، جیسا کافروں سے لوٹ رہے ہیں، سارا لوٹ رہے ہیں۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ہوتی تھی۔ ان پر لوگوں نے اعتراض کیا، آپ جنگ لڑتے ہیں لیکن جیتنے کے بعد آپ ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، اسے مال غنیمت نہیں بناتے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ سامنے جو آئے یہ کافر نہیں ہیں، یہ ہم سے لڑنے والے ہمارے بھائی ہیں، مومن ہیں، ان کا مال اٹھانا ہم پر ناجائز ہے۔ اور یہ لوگ سامنے اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، اور وہ گہنے جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹیوں کو دی، وہ گہنے لے لیے، اور ان کے جو سر پہ جو برقع جسے کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں، ان کے جو اوپر کے لباس تھے، برقع، چادریں سب چھین لی۔ یہ دیکھنا تھا یہ عمر بن سعد، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اپنا لشکر لے کر اندر آیا اور کہا، اور جا کر امام زین العابدین کو قتل کرنے گئے جو بچ گئے تھے۔ تو یہ عمر بن سعد آیا اور امام زین العابدین کی حفاظت کی اور کہا یہ سب میری بہنیں ہیں، یہ ان کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا، ہوا جو ہوا گناہ بہت ہو گیا مجھ سے، اگر یہ بھی میں نہیں کیا تو حضور کو میں چہرہ نہیں دکھا سکوں گا۔ اپنی فوج کو لا کر ان لوگوں کی حفاظت کی۔ اور یہ جو خولی تھا، بڑا دشمن، اہل بیت سے نفرت کرنے والا، یاد رکھیں اللہ جسے عزت دے وہی عزت کے قابل ہے۔ اللہ کسی کو عزت دے دے۔ اب ان بچوں میں سے اللہ کسی کو مفتی بنا دے، مان لینا، عزت دینے والا اللہ، ہم ذلیل، ہم کون؟ ہم کچھ بھی نہیں۔ یہ مصیبت کب آتی؟ جب آدمی سمجھتا ہے عزت میری خاص ہے، تو جن کو اللہ عزت دیتا ہے ان سے اس کو حسد ہوتا، جلن ہوتا۔ اور جن لوگوں کو جلن نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان کو کیا حسد تھا کہ نواسوں کو ساری امت آنکھوں پر رکھی ہے۔ تو یہ امام حسین کا سر لے کر بھاگا عبید اللہ بن زیاد کو بتانے کے لیے، دروازہ بند تھا، گھر کو لے کر گیا، جا کر کہا قیمتی چیز لایا ہوں اپنی بیوی سے۔ کیا لائے ہو؟ میں حسین کا سر لایا ہوں۔ کہا بیوی نے اللہ کی لعنت ہو تم پر، کس کا سر لے کر آ کر کیا خوشی منا رہے ہو، چلو میرے پاس، میرے قریب مت آنا۔ تو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ جا کر سو گیا۔ تو یہ بیوی فرماتی ہیں میں رات ساری اس چہرے کو دیکھ رہی تھی، سارا کمرہ نورانی ہو گیا اور سفید پرندے اس سر کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ پھر صبح ہوئی، یہ سارے عورتوں کو، امام زین العابدین کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اب یہ خولی لا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بیت اٹھایا، بیت معلوم کچی، وہ جو رکھتے ہیں ہاتھ میں، پولیس والے وغیرہ رکھتے ہیں، وہ رکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے درمیان جو دانت ہیں ان دانت پر بیت رکھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ بیت رکھ کر کہا کیا بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے، یہ داتا کیا اتنا خوبصورت بولے، کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں صحابی رسول زید بن ارقم بیٹھے تھے، کہے ہٹا بیت، تو جہاں بیت رکھ کر بات کر رہا ہے، میں نے کئی بار دیکھا ان ہونٹوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے،
اس ہونٹوں کی حضور کو چاہت تھی، ہٹا دے۔ کہا بڈھے، کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول سے۔ بوڑھے، اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا تو تیری گردن یہاں پہ اڑا دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد دعا دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اب کیا کرے؟ اس نے یہ پورے لوگوں کو، عورتوں کو اونٹوں پر بٹھا کر یزید کے پاس، کہاں سے؟ عراق سے سیریا۔ یہ ٹرین کا سفر نہیں ہے، یہ فلائٹ کا سفر نہیں ہے، یہ اونٹوں کا سفر ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن سفر چلا ہوگا۔ اب ان لوگوں کو بٹھا کر حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریاں ڈال کر، ان کے گلے میں طوق ڈال کر وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ امام ہیں، امام جا رہے ہیں، عورتیں سب بیٹھی ہوئی ہیں، اور سامنے سارے رشتہ داروں کے سر نیزے پر ہیں، لے کے کود رہے ہیں، جام رہے ہیں۔ تب یہ گیا کربلا سے کوفہ گئے تھے، اب کوفے سے پھر شام کو جا رہے ہیں۔ تو یہ قافلہ جب جا رہا تھا تو یہ قافلے کا گزر کربلا پر سے ہوا۔ 1 دن پہلے وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تب یہ قافلہ جب کربلا سے گزرا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، نام کیا؟ بی بی زینب، سب کو سنبھال رہی تھی۔ ان کا عزم دیکھیں تو بی بی زینب اور ساری عورتوں کا جب گزر ہوا، دیکھیں غم کی حالت کیسی ہوگی۔ قیدی ہو گئے ہیں، سارے مرد شہید ہو گئے ہیں۔ اب تک لگ رہا تھا کہ نانا کی امت رسول کے نواسے، رسول کے نواسے۔ اب پتا چلا کہ رسول کے نواسوں سے محبت نہیں ہے، رسول کے نواسے ہیں اس لیے دشمنی ہے۔ سروں سے چادریں اٹھا دی گئی، کیا بھی ہو سکتا ہے؟ اور جو ہمارے پسندیدہ تھے ان کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ بکرے کا کٹا ہوا سر دیکھنے دل نہیں ہوتا، انسانوں کے سر ہیں۔ اور پھر یہ قافلہ جا رہا ہے، یزید کیا کرے گا، کدھر کرے گا، کچھ بھی معلوم نہیں۔ جب ان کا گزر کربلا سے ہوا، جب عورتوں نے دیکھا اپنے شہیدوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو کٹے ہوئے، تو رونے لگی۔ تو تب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں روتی ہوئی، یا محمدا، یا محمدا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلی علیک ملائکۃ السماء، آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین بالعراء، دیکھیے حسین یہ چٹیل میدان میں ان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ مزمل بالدماء، آپ کا سارا جسم خون سے لت پت ہے۔ مقطع الاعضاء، میرے حسین کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں۔ یا محمدا، یا رسول اللہ، وہ بناتک سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو گئی ہیں۔ وذریتک مقتلۃ، اور آپ کی ساری اولاد کٹی پڑی ہوئی ہے۔ آپ اتنا روئی کہ جو دشمن تھا، امام حسین کا جو دشمن تھا، جو دشمن نہیں تھا، سب کو آپ نے رلا دیا۔ پھر ایک قافلہ گیا، دمشق میں پہنچا۔ یزید کے سامنے جب سارے سر رکھ دیے گئے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَسُرَّ بِقَتْلِهِمْ أَوَّلًا، پہلے خوش ہو گیا، وہ ناصبی تھا۔ حضرت امام ذہبی کہتے ہیں یزید کیا تھا؟ ناصبی تھا۔ ناصبی مطلب اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا۔ پہلے خوش ہو گیا، اور بعد میں جب دیکھا کہ اس کے گھر والے، اس کے خالہ، اس کے پھپھو، اس کے رشتہ دار سب رونے لگے، اب دیکھا جب میرے گھر والوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے ان کی، تو سارے مسلمانوں کے دلوں میں کیا محبت ہوگی۔ فوراً ایکٹنگ کرنا شروع کیا۔ ثم ندما، پھر ندامت ہوئی اس کو، لما مقتہ المسلمون علی ذلک، اس نے مسلمانوں کو جس طرح یہ کام کر کر اپنا دشمن بنا لیا، اس دشمن بنا لینے پر وہ پریشان ہوا، اب اس کے سامنے سر رکھا گیا، اور اس نے بھی وہی بدتمیزی کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ پر بیت رکھ کر کہا، یہ سمجھتے تھے
امام زین العابدین کو بلا کر کہتا ہے آؤ علی آؤ، ان کا نام علی ہے، زین العابدین، 3 بیٹے تھے حضرت علی کے، تینوں کا نام علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تو یہ علی اوسط ہیں۔ امام زین العابدین کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو کیا حال ہوا، غلط سوچ تھی تمہارے باپ کی، تمہارے باپ سمجھتے تھے کہ وہ میرے سے بہتر ہیں، ناحق مجھ سے میری حکومت چھیننا چاہتے تھے، دیکھو اللہ نے کیا سزا دی۔ تو انہوں نے کہا قل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہم کو وہی پہنچا جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھی، وہو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا ہے۔ اب میں نے کہا نا جو ناصبی تھے ان کے دل میں اہل بیت کی بالکل محبت نہیں تھی، تو ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا بی بی سکینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کو دیکھ کر کہا امیر المومنین یزید کو اس لڑکی کو دو، میں اس کو اپنی لونڈی بنا لیتا ہوں، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں فوراً میں جا کر میرے پھپھو زینب رضی اللہ، صحابیہ ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چادر میں آ گئی، تو بی بی زینب نے کہا تجھے حلال نہیں ہے، یہ ہم لونڈیاں نہیں ہیں، ہم نبی کی نواسیاں ہیں۔ یزید نے کہا مجھے حلال ہے، میں حکم دوں تو لے سکتا ہے، میرے کرم سے میں تم کو معاف کر رہا ہوں۔ تو بی بی زینب نے کہا تمہیں حکم نہیں ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، یزید کے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جن کا نام تھا بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خادمہ تھی، تو یہ بی بی زینب کو گود میں اٹھا کر پالی تھی، ان کے گود میں امام حسین کھیلے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آ کر دیکھیں آہا یہ تو شہزادیاں ہیں، نبی کی شہزادیاں ہیں، یزید کو برا بھلا کہنے لگی، اے یزید یہ لعنتی اس نے ایسا کیا۔ یزید کو غصہ آیا، وہ تھی حبشہ کی، حبشہ کسے کہتے؟ افریقہ کے جو کالے لوگ رہتے ہیں وہاں کی۔ یزید نے جب چاہا کہ ان کو قتل کر دیں تو یزید کے جو پرسنل باڈی گارڈ تھے یہ بی بی فضہ کے ساتھ یہاں آئے تھے، یہ بی بی فضہ کے ہاتھ پر شاید مسلمان ہوئے تھے۔ جب یزید نے بی بی فضہ کو پکڑنا چاہا تو یزید کے باڈی گارڈز کی تلوار یزید کی طرف ہو گئی۔ فوراً یزید نے دیکھا ارے یہ لوگ اتنی محبت میں ہیں، تو ان سے ڈر کر بی بی فضہ کو چھوڑ دیا۔ تب بی بی زینب مدینے کی طرف پلٹ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، فضہ کو بچانے کے لیے اس کے رشتہ دار ہیں، ہمیں بچانے کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہماری لاج رکھ لے، جو کچھ گیا گیا، ہماری عزتیں نہ جائیں یا رسول اللہ۔ دعائیں ہوئی۔ اب یزید کے دل میں، اس کو تو خوشی تھی، اسے صرف چاہیے کیا تھا، صرف اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطرہ تھا، تو اب اچھا نام کمانا چاہتا تھا۔ اب اس نے کہا یہ عبید اللہ بن زیاد کو کیا ضرورت تھی، اس نے کیوں قتل کر دیا، اگر میں ہوتا تو نہیں قتل کرتا، اس نے مجھے پھنسا دیا، میرا نام خراب کر دیا۔ پھر امام زین العابدین کو کہتا ہے آؤ میرے ساتھ کھاؤ، میں نہیں چاہا قتل کرنا، یہ عبید اللہ بن زیاد کی غلطی ہے، تو ان لوگوں کو یعنی ڈر ہے سارے مسلمان پلٹ جائیں گے، تو ان لوگوں کو عزت کے ساتھ اچھے کپڑے پہنا کر، جو آئے قیدی بن کر آئے تھے، اب ان کو عزت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد پر غصہ ہے نا، امام ابن کثیر بھی کہتے ہیں اور سارے لوگ کہتے ہیں نہ اس کو ہٹایا، نہ اس کو سزا دی، اور نہ ہی اس کو ایک خط لکھا ڈانٹ کر، نہ لیٹر لکھا نہ اس کو، بلکہ اس کا ہدیہ بڑھا دیا، اس کا پوزیشن بڑھا دیا، تو وہ خوش تھا اس سے۔ اب یہ قافلہ مدینہ آ گیا۔ اب مدینے والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ ایسا کام ہوا ہے تو فوراً مدینے والوں نے کہا ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں، اور یزید کے جو گورنر ہے اس کو بھگا دیے مدینے سے، اور مدینے میں صحابہ مدینہ اپنے کنٹرول میں لے لیے اور کہا ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں۔ ابھی یزید کے چاہنے والے ڈاکٹراں، انجینئراں، پلمبراں، جو بھی ہیں رحمت اللہ علیہ بولنے والے،
یزید کو جب خبر ملی تو اس نے مسلم بن عقبہ نام ہے، اس کو گورنر بنا کر بھیجا اور کہا جاؤ فوج لے کر جاؤ، بڑی فوج لے کر جاؤ، 3 دن مدینے والوں کو سمجھاؤ تم لوگ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اگر نہیں مانے تو ان لوگوں کو قتل کرو، اور اس کے بعد 3 دن مدینہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حلال کا مطلب کیا؟ جو چاہے مدینے کے ساتھ، یعنی کافروں کے ساتھ جو کرو مدینے والوں کے ساتھ وہ کرو۔ تو آئے، اسی طرح مدینے والوں کے ساتھ بڑا لشکر جنگ ہوا، مدینے والے ہار گئے، اور ہارنے کے بعد وہ جو فوج تھی پوری ناصبی فوج تھی، یہ آ کر مدینے کو دیکھ کر کہے خبیثہ، مدینے کو کیا بولے؟ خبیثہ، خبیثہ بولے تو گندی جگہ۔ تو صحابہ نے کہا اس کو رسول اللہ نے مدینۃ المنورہ کہا ہے، اس کی مدینے کی کوئی عزت نہیں۔ پورے ناصبی آئے تھے جن کے دل میں نہ مدینے کی محبت نہ رسول اللہ کی محبت نہ یہ آ کر جنگ جیت گئے۔ جنگ جیتنے کے بعد مدینے کو 3 دن لوٹا، مدینے میں کئی سینکڑوں صحابہ کو قتل کیا، 12,000 مدینے والوں کو قتل کیا، اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں 1000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، برا کام۔ اس میں چند صحابیات بھی تھی، اور اس میں سے سینکڑوں عورتوں کو حمل ٹک گیا، اتنا ظلم۔ اور اس کو حلال کرنے والا کون؟ یزید۔ اور یہ گدھے کہہ رہے ہیں کہ وہ یزید رحمت اللہ علیہ، نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ، جو مدینے والوں کو ڈرائے دھمکائے اللہ اسے ڈراتا ہے، وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اس پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ یزید کو بچانے والے کہتے ہیں، حضور نے کہا اول جیش یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہ، قیصر کے شہر کو جو پہلی فوج جائے گی وہ فوج کو اللہ کی مغفرت مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید اس فوج میں تھا، اسے مغفرت مل گئی۔ اب یہ یزید وہ فوج میں تھا نہیں تھا کنفرم نہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا اس پر لعنت ہے، یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ تو اس لعنتی نے مدینے والوں کے ساتھ یہ برا سلوک کیا، لیکن امام حسین نے بتا دیا، امام حسین کی شہادت نے بتا دیا کہ یزید مسلمانوں کا پسندیدہ بادشاہ نہیں ہے۔